لیکن میں اب تصویر کی دوسری طرف آتا ہوں، اور وہ تصویر کا دوسرا پہلو ہمارا اپنا پہلو ہے کہ ہم بڑے قرآن مجید کے سلسلے میں قائل ہیں، بڑے سست ہیں۔ مجھے علماء معاف کر دے، وہ بھی آتے ہیں مائک لیتے ہیں تو قرآن کے معنی و مطالب اور اس کی ضرورت کی اہمیت پر خوب زوردار بیان کرتے ہیں، لیکن یہی امام، یہی مولانا جب مسجد میں امام ہوتے ہیں تو وہاں متولی جو چاہتا ہے وہ متولی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج کتنی مسجدوں میں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، آج کتنی مسجدوں میں قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے، قرآن پڑھیے، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، قرآن مجید کو مخصوص جماعتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ کتاب پڑھیے، کوئی پریشانی نہیں، آپ بریلی دیوبندی وہابی گلابی کی کوئی بات کیجئے، سب چلے گا، لیکن آپ قرآن کی بات نہ کیجئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تصویر کا یہ ایک بڑا بھیانک بات ہے، تصویر کا یہ دوسرا رخ بڑا خراب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو کوئی عوام تک نہیں پہنچایا، ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا۔ ہمارے لوگ جی دوسری باتیں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے، کہیے ذرا سورہ فاتحہ کا مطلب سناؤ، وہ نہیں بتائے گا۔ آپ کہیے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کی شرعی حیثیت کیا ہے بتاؤ، وہ نہیں بتا پائے گا۔ آمین کیوں کہنا ہے سورہ فاتحہ میں وہ نہیں بتائے گا، حالانکہ وہ 70 برس سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم نے اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن مجید کے مترجم ہیں اور سارے دیوبندی حضرت تھانوی کو اپنا پیر مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ترجمے میں بطور مقدمے کے قرآن مجید کی آیت لکھی ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ کل رسول اللہ اپنی امت کی سفارش کریں گے کہ میری امت کی مغفرت ہو، میری امت کو اللہ بخش دے، لیکن جب قرآن کی بات آئے گی رسول اللہ آپ سے ہم سے شکایت کریں گے کہ یہی وہ میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو پش ڈال دیا۔ میں آپ کے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ کے ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، آپ کے انجینئر سے پوچھتا ہوں، آپ کے مولانا سے پوچھتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے امیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کے لیے کیا کیا، قرآن مجید کا عام پیغام کتنا عام کیا۔ آج آپ بریلوی ہیں، آج آپ دیوبندی ہیں، آج آپ وہابی ہیں، آج آپ گلابی ہیں، لیکن قرآن کتنا جانتے ہیں؟ وہ قرآن جو آپ کے لیے نازل ہوا تھا، اللہ نے کہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو قوموں کو ہدایت پہ لائے گی۔ اور آپ اس بدگمانی میں مبتلا ہے، اللہ سے پناہ مانگیے اس عقیدے سے کہ آپ کہتے ہیں، آپ کے مولانا بعض لوگ کہتے ہیں جو اپنی روزی روٹی کو مسجد کی امامت اور خطابت سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن ہمارا کام نہیں، قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو خدا کیا کہتا ہے کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ کتاب ہے جس سے قوموں کو ہدایت ملے گی۔ تو کیا بات ہے اس کی؟ یہ بات صحیح ہے یا آپ کا کہنا صحیح ہے؟ قرآن ایک سے زیادہ مرتبہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کل ہی میں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث تھے، ان کی سوانی آئی ہے، میں پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت کے 11 بچے تھے، مفتی سعید صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، سب کو حافظ بنایا، بیٹیوں کا حافظ بنایا، حتیٰ کہ بیوی کو حافظ بنایا۔ ان کو مولانا کو ہمیشہ ایک درد رہا دل میں کہ بھائی مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے نہیں جوڑ سکے۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے حدیثیں تو پڑھائی، اور یہی احساس حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا کہ میں نے جو توانائی مناظرے میں لگایا، میں نے جو توانائی دوسری کاموں میں لگایا، فقہ میں تحنیف پہ لگایا، یہ کام اگر ہم قرآن مجید کو امت سے جوڑنے کے لیے کرتے تو دنیا میں انقلاب آ جاتا۔ حضرت شیخ الہند کو جب انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں قید کیا اور مالٹا کے جیل میں انگریزوں کے طرح طرح کے ظلم و جبر کو حضرت نے دیکھا، تو اس کے بعد حضرت نے جب بمبئی میں لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں جیل کی کوٹری سے یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلمان اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور اپنے بڑوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے روشناس کرائیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔
میں آپ سے کہتا ہوں آج ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں، آج ہماری ٹوپیاں الگ ہیں، آج ہم فرقہ بندی میں مبتلا ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ہمیں مضبوط رکھنے کے لیے کتابیں ہیں جنہوں نے ہمیں مضبوط کر دیا ہے۔ قرآن ہے ہمارے بیچ، اگر ہم قرآن پڑھے ہوتے، قرآن سے امت بنتی، یہ اختلاف و انتشار ختم ہو جاتا۔ مجھے حاجی صاحب بھی معاف کرے، میں اکثر اپنے بزرگوں کے پیچھے یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ جو کچھ فیض ہے یہ ہمارے بزرگوں کا ہے، اللہ نے انہیں قبول فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے تراجم کیے، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے تراجم کیے، ہمارے علماء دیوبند نے بزرگوں نے قرآن مجید کے تراجم کیے۔ کس کے لیے کیے؟ ایک سوال ہے، انگریزی کا ترجمہ کس لیے ہوا؟ انگریزی کا ترجمہ اس کے لیے ہوا جو انگریزی جانتا ہے۔ مراٹھی میں مولانا عبدالکریم پاریک نے قرآن کا ترجمہ کیا، کس کے لیے کیا؟ مراٹھی پڑھنے والوں کے لیے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا، کس کے لیے ہوا؟ ظاہر ہے عوام کے پڑھنے کے لیے، لیکن عوام ہے کہ اس سے آپ جو چاہے پڑھوا لیں۔ سکال پڑھے گی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے، ٹائمز آف انڈیا پڑھے گی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ جو ہم کوئی اخبار نہ پڑھ لیں۔ لیکن کیا مسلمان سچائی نہیں ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ میں سے ہر ایک شخص سے میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، ہم نے کتنا قرآن جانا ہے؟ آپ یقین دیکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے سارے فتنے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، بالکل اسی طرح کے جس طرح آج حالات خراب ہیں۔ کتنے حالات خراب ہیں، یعنی ہمارے بزرگوں کے سامنے مسئلہ کھڑا ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس کو کس طرح سے اس مسئلے کو سولو کیا جائے؟ اس لیے کہ فتنے طرح طرح سے آ رہے ہیں اور فتنے منہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ انہا ستکون فتنہ، کہ لوگوں تمہارے بیچ عجیب عجیب فتنے ابلیں گے، عجیب عجیب فتنے اٹھیں گے، عجیب عجیب حالات آئیں گے۔ آج دیکھیے کیسے حالات آ رہے ہیں اس ملک میں، ماشاءاللہ ہندو مسلمان ایک عرصے دراز سے متحد ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کی محبت۔ ارے میں ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ والد صاحب میرے بزرگ آدمی تھے، پرانے زمانے کے حاجی تھے، ہمارے گاؤں کے تمام لوگ جو ہندو برادری سے تھے، ہم ان کو چچا کہتے تھے، کسی کو تایا کہتے تھے، کسی کو جی بھائی کہتے تھے، چونکہ ماحول بڑی محبت کا تھا، امن کا تھا۔ تو وہ آتے اور آنے کے بعد والد صاحب سے دم کرواتے کہ حاجی صاحب دم کر دیتے ہیں تو ہمارا بچہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ لوگ مل جل کر رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے۔ لیکن دیکھیے آج ماحول کیسے خراب کیا جا رہا ہے، ملک کے ماحول کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح کے فتنوں کا تذکرہ حضرت علی کے سامنے آیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنہ، کہ لوگوں تمہارے بعد اب کیا فتنہ آیا ہے، آنے والے زمانے میں تمہارے بیچ اور فتنے آئیں گے اور ایسے فتنے ہوں گے کہ بہت بھیانک ہوں گے۔ قلت یا رسول اللہ ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے حضرت علی کہتے ہیں میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، تم ان فتنوں سے کتاب اللہ کے ذریعے نکال سکتے ہو۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہی وہ کتاب ہے جو تمہارے پہلے لوگوں کا تذکرہ بیان کرتی ہے، آنے والے زمانے کے حالات بیان کرتی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے تمہارے بیچ اتحاد و اتفاق قائم ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کہ جو شخص بھی قرآن مجید سے منہ موڑ لے گا وہ اس زمانے کا ظالم ہوگا اور اللہ اس کو نچوڑ کے رکھ دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ہوئے خار تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال نے نجانی اسی حدیث کے جملے کا ترجمہ کیا تھا، چونکہ اقبال کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ وہ قرآنی شاعری کرتے تھے، جی وہ شاعر اسلام تھے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ یہی کتاب ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو چھوڑ دے گا اللہ اس ظالم و جابر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ آج ہمارے ٹوٹنے کی وجہ کہیں قرآن تو نہیں ہے،
قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ یہ تو مدرسے والے علماء کا احسان ہے، یہ بزرگوں کا احسان ہے کہ انہوں نے مدارس کی سرپرستی کی، کم سے کم حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر جیسا کہ مفتی سعود صاحب نے کہا حافظ ہونے والے بچوں سے کہ بچوں اس کو یہ اپنا آخری منزل میں سمجھنا، قرآن کے معنی کو بھی سمجھنا، اس کے مطالب کو بھی سمجھنا۔ آج قرآن کی ضرورت دنیا کے تمام انسانوں کو ہے۔ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى فی غیرہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ اتنا بڑا جملہ، واضح جملہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے ہٹ کر ہدایت چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن سے ہٹیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ہماری وہ کتاب ہے جو بطور وظیفہ کے ہمارے بیچ ہے، جی ہم اس کو رات دن پڑھیں، اس کو سنیں سمجھیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جہاں آپ قرآن مجید پارا پڑھتے، رکو 2 رکو 10 رکو پڑھتے، 2-1 رکو اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ابھی یہاں پر دعوت دی گئی کہ آپ اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھیں۔ میری دعوت آپ سے یہ ہے، بڑی ذمہ داری سے ان حدیثوں کے حوالے سے یہ دعوت آپ سے ہے کہ آپ ان علماء کرام کو 10-12 لوگ مل کے بلائیں اور ان سے کہیں مولانا ہم کو رکوع 2 رکوع کا ترجمہ بھی بتائیے، ہم کو تفسیر بھی بتائیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں یہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں بہت سی مجبوری ہے۔ جی وہ خود اس وقت انتشار کے شکار ہیں، وہ اس جھولی میں جائیں یا اس جھولی میں جائیں، وہ کس جھولی میں رہیں وہ خود انتشار کے شکار ہیں۔ اور عظیم اشرف کا ایسا ماننا ہے، یہ بھی قرآن کی پھٹکار ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سائڈ لائن کیا گیا اللہ ناراض ہے، ایسا لگتا ہے۔ آپ گھروں میں جہاں 4-5 لوگ اپنے مل کے اپنے گھروں میں جس طرح اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے علماء کو بلاتے ہیں، قرآن مجید کے عالموں کو بلائیں اور ان سے کہیں مولانا ہم کو قرآن مجید کا ترجمہ سنائیے، ہم کو قرآن مجید کا معنی بتائیے۔ مولانا ٹھیک ہے ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، مولانا اسلام الدین تو ہمیں سمجھا سکتے ہیں، مفتی احمد حسین تو ہمیں سمجھا سکتے ہیں، وہ مولانا شہاب الدین تو ہمیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید سے عام غفلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ آگے فرمایا وہو حبل اللہ المتین، قرآن مضبوط رسی ہے جس کو جب تم ادھر پکڑو گے تو ادھر اللہ کا ہاتھ ہے، سیدھا تمہارا راستہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ وہ حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کہتا ہے حال بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل۔ جی آپ کا جواب دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن آپ پڑھتے ہیں وہ سدا بسیرا ہو جاتا ہے؟ آپ پر ضروری ہے، آپ پر لاگو ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس قرآن مجید کو سمجھیں۔ میں آپ کو کہنے آیا ہوں مولانا کے حوالے سے، مولانا اللہ تعالیٰ مدرسے کے محترم حضرات کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے آپ کے بیچ پیش کیا ہے۔ میں یہ امانت آپ کے سینوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں تاکہ کل قیامت میں جب رسول اللہ آپ کا دامن پکڑے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو کم سے کم میں کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے وہاں اس بستی کے لوگوں کو یہ بات میں نے بتائی تھی۔ تو وہ حبل اللہ المتین، وہ ذکر الحکیم۔ جی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ہدیہ، وہ ہدایت دیا جاتا ہے، اور جو شخص قرآن مجید کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے جی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ طویل ترین حدیث ہے، بہرحال میرا وقت، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ میں آپ سے یہ بات خاص طور سے کہتا ہوں بزرگوں، آپ قرآن مجید کو اپنا بچھونا بنائیے۔ اچھا ٹھیک بھائی بیان ہونے دیجیے، لفافہ بھی تو اسی بیان کی برکت ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے ہمارے ہندو بھائیوں کی، تو میں نے کہا نا آپ سے، اس ملک کی اصل طاقت اچھے اور سچے مسلمان اور اچھے اور سچے ہندو ہیں۔ ہماری کسی ہندو بھائی نے ماشاءاللہ مدرسے میں حافظ ہونے والے بچوں کو آشیش بھائی نے یہ انعام دیا ہے۔ میں یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا، یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے جی، یہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، یہ دلوں پر راج کرتا ہے۔ آپ اور ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو عام کریں۔ جی آپ یہاں سے پیغام لے کے جائیے کہ آپ اپنے گھر میں جی آپ کے جو بھی مولانا چوائس کے ہیں
کوئی چونکہ آج کل مولانا بھی چوائس کے ہوتے ہیں، وہ بہت سے لوگ بیان میں آتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ مولانا آج بیان پسند نہیں آیا تو کیوں نہیں پسند آیا؟ کہ لوگ بھی مخصوص بیان سننا چاہتے ہیں، جب ان کے مخصوص طور طریقے کا بیان انہیں نہیں ملتا تو ان کو لگتا ہے مولانا نے کچھ الگ کہا۔ ارے بھائیو، مولانا لوگوں کے پاس خالی ذہن ہو کر ہدایت کی نیت سے جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں سب ہدایت کی باتیں ملے گی۔ یہ علماء زمین کے نمک ہیں جی، یہ ان کی وجہ سے سماج میں چٹخارا اور مزہ ہے، ورنہ آپ کی بریانی کتنی اچھی آپ بنا لے، اگر اس میں آپ نے نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ یہ علماء کی بات کرنی ہے مگر آپ کے فائدے کی ہے، اس لیے کہ ان علماء نے کوئی کارخانہ نہیں چلایا، کوئی کمپنی نہیں چلائی۔ اور آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں، ان میں سب بھتیجے بھی نہیں ہیں، بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں، لیکن خوف خدا طاری ہے اور وہ آپ کو سچ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، بڑی قوت سے کہتا ہوں، یہاں سے اس مدرسے سے میسج لے کے جائیے کہ آپ قرآن مجید کے حلقے اپنے گھروں میں قائم کریں گے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن وفینا العربی والعجمی، کہ ہم قرآن مجید سیکھ رہے تھے، قرآن مجید سمجھ رہے تھے، ہم میں عربی بھی تھے عجمی بھی تھے۔ ظاہر ہے جو عجمی رہے ہوں گے وہ عربی سے سمجھ رہے ہوں گے اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے۔ حدیث شریف میں بڑی اہم حدیث یاد آ گئی کہ خرجنا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن وفینا العربی والعجمی، ہم میں عربی بھی تھے عجمی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حلقے کے قریب آ گئے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اقرؤوا فکل حسن، پڑھو جیسے بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، سمجھو قرآن مجید کو، تم سب اچھے ہو، جو تم سمجھ کے پڑھ رہے ہو یہ بھی اچھے ہیں اور جو سمجھا رہا ہے وہ بھی اچھے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ ویتتعتع لہ اجران، جی کہ وہ شخص جو قرآن مجید کے معنی و مطالب سے واقف ہے، جو اس کے رموز و نکات سے واقف ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ الماہر بالقرآن، قرآن کے ماہر کا مقام ایسی ہے جیسے تمام فرشتوں میں جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، اسرائیل کا ہے۔ اور جو لوگ قرآن نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اٹک رہے ہیں، وَهُوَ يَقْرَأُ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُمَا عَلَيْهِ شَاقٌّ، اور ان پر قرآن دشوار ہو رہا ہے، بار بار آپ کو معنی بتایا جاتا ہے یہ ہے، اور آپ گھر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، پھر مولانا کے پاس آتے ہیں اور آپ کو اس کے معنی بتاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، آپ کی زبان اٹکتی ہے، آپ کی زبان سکڑتی ہے، آپ کی زبان پہ وہ لفظ نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں جو آپ کی توانائی لگے گی اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی کی جو جرمنی لگی اس نے جرمن سیکھ لیا، ایک آدمی کی نوکری جی فرانس میں لگی اس نے فرانسیسی سیکھ لیا۔ ہم میں سے بیشتر لوگ انگریزی کے گرامر سے واقف ہیں، انگریزی ایسی بولتے ہیں کہ انگریز بھی لغت دیکھنے پر مجبور ہو جائے، ڈکشنری دیکھنے پر مجبور ہو جائے، لیکن ہمیں قرآن کی عربی نہیں آتی ہے۔ مولویوں نے، ہم لوگوں نے آپ کا ذہن خراب کیا اور آپ کو آدھی ادھوری بات بتائی کہ صرف قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو، بس اس کے خوب تجوید کا خیال کرو۔ کیا ان علماء کے کرام کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے کہ قرب قیامت قرآن کو ایسا سیدھا کرو گے جیسے لوگ جو ہے لوہے کو سیدھا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، قرآن کی تجوید بھی بتاؤ، اس کے معنی و مطالب بھی سکھاؤ۔ کیا وجہ ہے جو آدمی جرمنی سیکھ سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی فرانس سیکھ سکتا ہے اور ایک آدمی بنگالی سیکھ سکتا ہے، ایک آدمی فلانا سیکھ سکتا ہے اور وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا؟ اور جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو سننے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ بھائیوں، کہنے کی بہت سی بات ہے، میری بات یقیناً آپ کے خیالات اور کیا کہتے ہیں آپ کی سوچ پر ضرور اس نے دستک دیا ہوگا، کیونکہ عموماً ہم لوگ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ایسا پڑھو اور ویسا پڑھو۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن سمجھ کر پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی بخاری شریف میں 4 دن پہلے میں نے مدرسے میں پڑھایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابوبکر صدیق کو دوست بناتا، اس لیے کہ ابوبکر نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اور میری تحریک کو آگے لے کے چڑھا ہے۔ جی، حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ
وہ قرآن مجید کو بہت ہی زیادہ رحم و ترحم کے انداز میں پڑھتے تھے، اور وہ ایسا پڑھتے تھے کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ حضور مکہ کا زمانہ تھا، لوگ کفار قریش کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے راستے میں حائل ہو گئے کہ تم قرآن پڑھنا بند کرو، اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو تو ہماری عورتیں متاثر ہوتی ہیں، ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن جب دل سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے جی، اور وہی شخص دل سے پڑھ سکتا ہے کہ جو اس کے معنی کو سمجھ رہا ہے، اس کے مطالب کو سمجھ رہا ہے۔ جنت کا ذکر آیا ہے تو اس کے چہرے پہ انبساط ہے، خوشی ہے۔ جہنم کا تذکرہ آیا ہے تو اس کا چہرہ مسودًا وہو کظیم ہے، وہ جو ہے اس کا چہرہ اتر گیا ہے، اس کے چہرے پر لکیریں ہیں۔ بھائیو، قرآن مجید میں ہمارا آپ کا تذکرہ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات شاید آپ سے پہلے میں کئی موقعوں پر کہہ چکا ہوں، سلف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے تو وہ اپنا تذکرہ ڈھونڈتے، چونکہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ تم ضمیر مخاطب ہے، جو بھی آدمی پڑھتا ہے وہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھائی قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ مولانا لوگ بیٹھے ہوئے، تم ضمیر مخاطب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ زید پڑھے، بکر پڑھے، عمر پڑھے، دیہاتی پڑھے، شہری پڑھے، پڑھا لکھا پڑھے، دیہاتی پڑھے، عورت پڑھے، مرد پڑھے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بھائی تیرا تذکرہ ہے۔ چنانچہ بات سلف سے منقول ہے کہ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اپنا چارٹ بنایا۔ میں مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہوں، مثال کے طور پر دھوکہ دیتا ہوں، خدا نہ کرے، میں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں۔ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو واقعی قرآن میں ان کو اپنا تذکرہ مل گیا۔ قرآن نے کہا تھا کہ بھائی ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ قرآن نے کہا تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ آج تم لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے، لوگ آج تمہیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ظلمناهم، ہم نے تم پر کبھی ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ قرآن نے کہا کہ وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہے۔ جب تم برائی کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم معاصی کرتے ہو، جب تم اللہ کے کو ناراض کرتے ہو تو تمہارا دل جو ہے گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیئة نكت في قلبه نقطة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل عن قلبه وان عاد زينت حتى يعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے ہر گناہ پر اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، وہ دھبا لگتے لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو وہ گناہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ایاک والظلم فإنه هو الظلمات يوم القیامہ، کہیں فرمایا گیا ایاک والظلم فإنه هو الظلمات يوم القیامہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ آدمی حالات کا شکار، مصیبت کا شکار، بیماری کا شکار، کاروبار کے برائی کا شکار اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب اس آدمی نے قرآن پڑھا تو اس نے ڈکٹیٹ کیا کہ واقعی میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں تو دغا بازی بھی کرتا ہوں، میں تو ایسا بھی کرتا ہوں ایسا بھی کرتا ہوں، وہ یہ قرآن میرا ذکر کر رہا ہے، وہ قرآن میرا ذکر کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے انڈر لائن کیا ان آیتوں کو کہ یہ میرا تذکرہ ہے، پھر اس نے اپنے احوال درست کیے، پھر اپنے آپ کو سنوارا۔ اسی طرح کہ اللہ کا محبوب بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد میں جب وہ اپنا تذکرہ پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاتا ہے الحمدللہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، الحمدللہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، الحمدللہ میں رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں، الحمدللہ میں پاس پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، ہندو ہو یا مسلمان میں سب کا خیر خواہ ہوں۔
اب وہ اس کا دل خوشی سے مچل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ کہ میرا ذکر ہے۔ مسلمانوں میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہی تو اللہ کے کلام کا کمال ہے کہ وہ سب کا تذکرہ ہے، اس میں ہم سب کی باتیں ہیں، ہم سب کی ایک ایک باتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہماری ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا جس میں تمہارا سب ہر مسئلے کا ذکر ہے، تو اس میں غور و فکر کرو۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں مدرسے کے محترم صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کی یہاں پہ آمد پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھی مجلس میں تشریف لائے۔ ایک قرآن مجید کی تقریب میں جو تکمیل حفظ قرآن کی مجلس تھی اس میں تشریف لائے، اور قرآن کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھا۔ ایک پہلو تو قرآن مجید کا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ سے کہتا ہوں، دنیا کے سارے مسلمان اگر قرآن مجید کو چھوڑ دیں تب بھی خدا کی قسم، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت ہوگی تو ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ تو قرآن کا ایک پہلو اس کا اللہ کی طرف سے مفید ہونا ہے، وہ بہرحال اثر انداز کرے گا۔ ابھی آشیش بھائی نے بچوں کے لیے لفافے بھیجے ہیں، یہ خدا کے نظام کا حصہ ہے، یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے۔ آج یورپ و امریکہ میں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے بارے میں بڑی افواہ و بکواس بکے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ان کے بارے میں پڑھیے گا، وہ اس وقت پکے سچے مسلمان، نہ صرف ایک مسلمان، اسلام کے مبلغ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل ہوا ہے، آپ کی کوشش سے کچھ نہیں ہوا۔ آپ کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک اچھا معاشرہ بنائیں، ایک اچھا سماج بنائیں جہاں احساس ذمہ داری ہو، جہاں لوگ لوگوں کے لیے اپنے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ آج بھائی بھائیوں کے بیچ کیسے تعلقات خراب ہیں، بھائیوں نے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو گئے، جوان بچوں کے مرہون منت بنے ہوئے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم شادیاں کرتے ہیں اور دھڑلے سے ہم طلاق بکتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے طلاق کی شرح کتنی بڑھ رہی ہے، یہ وہ کڑوی سچائی ہے جس نے ہمیں اللہ کی نظر سے گرا دیا ہے۔ آپ چلے جائیے پولیس اسٹیشنوں میں، آپ کو وہاں برقع پوش ملیں گے یا داڑھی والے ملیں گے۔ سب سے زیادہ مسئلے ہمارے حاجی صاحب بیٹھے میرے سامنے گواہی دیں گے، یہ سب سے زیادہ مسئلے کورٹ کچہریوں میں آج ہمارے ہیں۔ ہم قرآن والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس تو دنیا کو دینے کے لیے سامان تھا اور دنیا کو دینے کے لیے پیغام و میسج تھا، لیکن ہم نے چونکہ ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں، چونکہ ہمارے سماج میں قرآن کو رواج نہیں ہوا، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء حضرات بھی مجھ پر شاید آنکھ دکھا رہے ہوں، ان کو ناراضگی ہو رہی ہو، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو قرآن سے دور رکھا ہے۔ ہم نے کہا یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، یہ کرو، یہ کرو۔ دیکھیے ہم بھی دارالقضا چلاتے، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے خدا کی مدد اسی پر آئے گی جو خدا کا وفادار بندہ ہوگا۔ خدا کی وفاداری کا خدا کی قسم اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں خود مصنف ہوں الحمدللہ، میں رائٹر ہوں الحمدللہ، میری خود کتابیں ہیں الحمدللہ، دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے نہ کوئی آدمی کہتا ہے مولانا آپ کی کتاب میں یہ پڑھ کر بڑا اچھا لگا، اس سے دو گانا تعلق بڑھ جاتا ہے، دل کرتا ہے اس کو اگر پیسے ہو تو انعام دوں، دل کرتا ہے اس کو چائے پلاؤں۔ آپ اللہ کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، آپ اللہ کی کتاب پڑھ کر مردود ہو جائیں گے، آپ اللہ کی کتاب پڑھ کر لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں گے۔ یہ کیسی منطق ہے جو ہمارے ذہن و دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ بڑے کیا کہتے ہیں میتھمیٹکس کے سوالات حل کرتے ہیں، آپ سائنس کے عقدے حل کرتے ہیں، آپ جو ہے بڑے بڑے مسائل حل کرتے ہیں، اور اتنی چھوٹی سی بات آپ سمجھ نہ سکے کہ اللہ کی کتاب سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی مفہوم اور کوئی معنی اور اس پر چلنے کا جذبہ نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور ویران گھر میں انسان کیا فرشتے کیا وہاں شیطان رہتے ہیں۔ آپ یہ عزم لے کے جائیے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کے حلقے قائم کریں گے، اپنے پسند کے علماء سے کیجیے، جس طرح کے علماء سے آپ کا دل لگتا ہے ان سے کہیے مولانا مجھے روزانہ 1 گھنٹہ ہمارے بچوں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ قرآن سمجھائیے۔ دیکھیے قرآن سے امت بنے گی،
قرآن سے خدا کی مدد اترے گی. صحابہ کرام پر جو مدد اتری وہ قرآن سے اتری. قرآن نے ان کے مسئلوں کو حل کیا. قرآن و حدیث میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں. میں اپنی انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سازوں کے ساتھ کہ میں نے دل سے آپ سے بات کی. مجھے چونکہ رسمی بات کرنی نہیں آتی, ہمارے جو طرح طرح کی باتیں مجھے پیس کے کرنی نہیں آتی, جو حق اور سچ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا تاکہ میں بھی اللہ کے ہاں جواب دینا رہوں. اور میں بھی اپنے نفس سے سوال کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کتنا پڑھتا ہوں, قرآن مجید کتنا پیش کرتا ہوں, قرآن مجید پر کتنی میری توانائی لگ رہی ہے. میرے لیے بھی یہ سوال ہے اور یہی سوال میں آپ کے سامنے قائم کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. چلتے چلتے مدرسے کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنیات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس مدرسے کا جو رہا ہوا کام ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو مکمل کرا دے. اور جن ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے معانی و مطالب تک پہنچائے. اور محتم صاحب بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ حفظ پر ہی تعینات نہیں کریں گے, آپ عربی درجات بھی اپنے مدرسے میں قائم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.